پانچواں ذکر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے دیا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ تو نے روک دیا اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مالدار کو تیری بارگاہ میں اس کا مال نفع نہیں پہنچا سکتا۔ ابتدا میں تو وہی اللہ کی توحید بیان ہوئی، اس کی بادشاہت اور اس کی حمد کا ذکر ہے اور اس کی قدرت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد کہ جو اللہ نے دیا، جو وہ دینا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہاں بھی آپ دیکھیں، مانگ کچھ نہیں رہی، یہ ذکر ہے، یہ دعا نہیں، یہ کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اور جو کچھ تو نے روک دیا کوئی دے ہی نہیں سکتا، اور سارے ہی مالدار فقیر ہیں، اور خاص طور پر تیرے سامنے فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہی غنی، مالدار، اور وہی قابل تعریف ہے، وہ الغنی الحمید۔ ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے یا یہ ذکر کیا کرتے تھے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ روکے تو کوئی دے نہیں سکتا، یہ انسان کو بڑا اطمینان دے دیتا ہے۔ اگر کوئی چیز، کوئی خیر آپ کی طرف آنے سے رکی ہوئی ہے تو وہ اللہ ہی نے روکی ہوئی ہے، آپ پر رحمت کی وجہ سے، بدگمان نہ ہو اس سے، کسی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ آپ کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں، کسی کا مینشن دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کتنا خوش قسمت ہے، کتنے بڑے گھر میں رہتا ہے۔ کسی کے پاس فراری دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں واہ کتنا خوش قسمت ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ یہی چیزیں اس کے لیے کتنی بڑی آزمائش بنی ہوئی ہیں، آپ نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو نہیں دی تو آپ کو بہت سے شر سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کا روکنا بھی خیر کا باعث ہوتا ہے۔ یہ سبق پکا کر لے کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز نہیں دیتا، یا دیر سے دیتا ہے، یا روک لیتا ہے، اور کوئی چارہ نہیں ہوتا، کوئی آپ کہتے ہیں میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، میرا کوئی طریقہ کام نہیں آ رہا، تو اس میں بھی کوئی خیر ہوتی ہے، کیونکہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ پہنچ کے رہے گا۔ بلا موت، کوئی روک نہیں سکتا جو تو دے، اور کوئی دے نہیں سکتا جو تو روک لے، اور جسے اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ تک آئے گا ہی آئے گا۔ سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو وہ بند کر دے اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے ما اصابک لم یکن لیخطئک وان ما اخطأک لم یکن لیصیبک۔ جو کچھ تمہیں پہنچا وہ تم سے خطا ہونے والا نہیں تھا، اور جو نہیں ملا وہ ہرگز ملنے والا نہیں تھا۔ قرآن مجید میں سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو کوئی پھیرنے والا نہیں، کوئی سپر پاور اس ملک کی مدد نہیں کر سکتی اگر اللہ نے اس کے لیے جنگ کا فتنہ یا کسی اور طرح کی کوئی آزمائش لکھی ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، یا اللہ نے کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ لہٰذا ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہر حال میں ایسی پریشان کن باتوں پر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ یاد رکھیے اگر کوئی چیز نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ کو الزام مت دیں، اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہو، اللہ تعالیٰ سے بدظن نہیں ہو، یہ روکنا اس کی رحمت ہے۔
انسان اگر ان دو جملوں پر ایمان لے آئے تو پھر اس کا سارا مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو جائے گا. وہ رزق کے بارے میں اللہ پر ہی توکل کرے گا، نقصان کو دور کرنے اور بھلائی کو پانے کے لیے اللہ پر ہی بھروسہ کرے گا. وہ اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھے گا. یعنی جہاں کہیں دل چھوٹا ہوا، جہاں کہیں کوئی پریشانی آئی، کہتے حسبی اللہ و نعم الوکیل. اللہ کا کار ساز یعنی کام بنانے والا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے. وہ میرا کام بنائے گا، وہ میری مشکل آسان کرے گا. تو یہ توحید ربوبیت اور الوہیت پر مشتمل جملے ہیں. ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ حدیث دو عظیم اصولوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 توحید ربوبیت، اور وہ ہے جسے اللہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے اسے کوئی نہیں دے سکتا. بس بندہ اللہ ہی پر توکل کرتا ہے اور اسی سے مانگتا رہتا ہے، کیونکہ دینا جو اس نے ہے. تو پھر کسی اور سے کیوں مانگے گا، کسی اور سے توقع لگا کے کیوں بیٹھ جائے گا، کسی اور کے در پہ کیوں جائے گا. اس کو پتا ہے صرف اللہ ہی نے کرنا ہے جو کرنا ہے. اس سے تو عقیدہ توحید پکا ہوتا چلا جاتا ہے کہ صرف اللہ ہی نے کرنا ہے. اور توحید الوہیت وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ. عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے میرے پاس مال ہے، مجھے کوئی مشکل نہیں. یعنی جب کوئی کام سامنے آتا ہے نا تو فوراً دیکھتا ہے کتنا ہے بینک میں، کتنا کیش رکھا ہے، کیا ہے میرے پاس، کتنی پراپرٹی ہے. یعنی فوراً انسان کا دماغ گھوم کے اس طرف چلا جاتا ہے نا، بہت ہے، انف ہے، ہو جائے گا، کام ہو جائے گا. اللہ چاہے گا تو ہوگا. صرف آپ کے مال سے کچھ نہیں ہوتا. آپ سارا لگا دیں، بزنس میں پورا لاس ہو سکتا ہے. پھر بتائیے آپ کے مال نے آپ کو کیا فائدہ دیا؟ کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. مال بھی جب فائدہ دیتا ہے جب اللہ چاہتا ہے، اولاد بھی جب فائدے کی ہوتی ہے جب اللہ چاہتا ہے. کسی انسان سے فائدہ صرف اس وقت پہنچتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی اچھے سے اچھے لوگ ہوتے ہیں ہر وقت کام آنے والے. ایک وقت ایسا آتا ہے وہ ایسے بےچارے مجبور ہوتے ہیں کہ ان کو نہ کرنی پڑتی ہے کہ بھئی سوری یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ سب کچھ ان کے اختیار میں نہیں ہے، سب کچھ ان کے بس میں نہیں ہے. اسی طرح انسان کے پاس بعض اوقات کوئی عہدہ ہوتا ہے، انفلوئنس ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ عہدہ ہے میرے پاس، میں سب کچھ کر سکتا. نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے بڑے بڑے پوری ملکوں کے جو حکمران ہوتے ہیں کتنے بے بس ہوتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے ہاتھ میں، اپنی تقدیر نہیں بنا سکتے، اپنا فائدہ نہیں کر سکتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا. لیکن یاد رکھیے ایمان اس کو دیتا ہے، دین کی سمجھ اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. دنیا تو سب کے پاس، مومن مسلم کافر سب کے پاس ہو سکتی ہے. دنیا کے بڑے بڑے فائدے ہر ایک کو مل سکتے ہیں، لیکن دین اس کو ملتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. لہذا انسان کو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنی چاہیے، اور کبھی بھی اپنے مال پہ، اپنے جاہ پہ، اپنے ریسورسز پہ، اپنی قوتوں پر، اپنے علم پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میرے لیے کچھ بنائیں گے اور ان کی وجہ سے میں آگے بڑھ جاؤں گا اور ان کی وجہ سے میرا بہت فائدہ ہوگا. یہ اللہ فائدہ لائے گا نا، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ کا کام بن جائے گا. اور اگر فائدہ نہیں دینا نا اللہ نے ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے، کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں ہر چیز ہے میرے پاس لیکن پھر بھی میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، معلوم نہیں کیوں رکاوٹ آ گئی. اور پھر وہ غلط سوچنا شروع کر دیتے ہیں فلاں کی بندش ہے، فلاں کی نظر ہے، فلاں نے یہ کر دیا. نہیں، نفع اور نقصان دونوں اللہ کے ہاتھ میں. نہ کسی کی نظر آپ کو نقصان دے سکتی ہے، نہ کسی کا جادو آپ کو نقصان دے سکتا، نہ کسی کا حسد آپ کو نقصان دے سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے. لہٰذا اسی سے دعا کرتے رہیں، اور جو پروٹیکشن کی دعائیں اس نے سکھائی ہیں وہ پڑھتے رہیں، اور باقی بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں. پھر چھٹا ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا